بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور اللہ تعالی نے اب انتظامی امور میں سے ایک بات چھیڑی اور ارشاد فرمایا کہ ولا تجعلوا اللہ، اور اللہ تعالی کو نہ بناؤ تم عرضتاً آڑ۔ عرضہ کہتے ہیں کسی چیز کا سامنے رکھ لینا، یہ عرضہ ہو گیا، یہ آڑ بنا دی تو یہ عرضہ ہے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضتاً، اور اللہ تعالی کے اسم گرامی کو، اللہ کے نام کو آڑ نہ بنانا، لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم کہیں نیکی کرنے سے رک جاؤ۔ ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ یہ نیکی نہیں کروں گا، ایک قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں خیرات نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو قسمیں کھانے میں اپنی آڑ نہ بنا لینا۔ وہ دوسرا کہتا ہے کہ جناب مجھے وہ پیسے دے دیں، یہ کہتا ہے اب کیا کروں، اللہ کی قسم کھا چکا ہوں، میں نے تو قسم اٹھا لی، آپ کے ساتھ نیکی کرنی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو، نیکی کرو، قسم توڑ دو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی قسم کھا لے اور قسم کے بعد اسے یاد آئے کہ اگر وہ قسم نہ کھاتا تو اچھا تھا، تو اسے چاہیے اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کرے جو اس کے لیے زیادہ نیکی کی چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی ایک بار اور اللہ نے وہی نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا اپنی قسم کو توڑیے اور کفارہ ادا کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کفارے میں ادا کیا، اسے آزاد کیا۔ اور اللہ کی قسم تین طرح کی ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے جو ایسے ہی کوئی آدمی کھا لے، کوئی دل میں ارادہ نہیں، نیت نہیں، اور باتوں میں کہا اللہ کی قسم ایسے ہو گیا، خدا قسم ایسے ہو گیا، یا عرب جیسے کہتے پھرتے واللہ واللہ۔ یہ ایسی قسم ہے جو لغو ہے، شریعت کی اصطلاح میں بیکار ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں، عذاب نہیں، لیکن کوئی اسے عادت ہی بنا لے گا تو بری بات ہے۔ شریعت نے کہا مکروہ ہے اللہ کے نام کو اس طرح استعمال کرنا، اور اللہ کے نام کی عظمت میں فرق آتا ہے، انسان کے دل سے خدا کے نام کی عظمت نکل جاتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی، اور اس قسم میں مسئلہ بن گیا پورے شہر کے لیے، اور وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیگیں بھجوائیں، اور ان سب میں درہم اور دینار اور رقم تھی، اور کہا ام المومنین کی خدمت میں میری طرف سے یہ تحفہ دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ دیگیں آئیں رات کو، تو انہوں نے کہا لوگوں کو بلاؤ میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا خالہ آپ سو جائیں صبح دیکھیں گے، اور فجر پڑھ کے وہ بیٹھی اور انہوں نے تھال منگوا لیا، تھال سمجھتے ہیں سینی، اور اس سے بھر بھر کے جو بھی مسجد نبوی میں آیا اسے دیتی تھی، کہتی تھی لے جاؤ یہ لو پیسے، تم بھی لے جاؤ تم بھی لے جاؤ۔ ظہر تک وہ تقسیم کرتی رہی۔ جب ظہر کی نماز کے بعد ان کی باندی نے کہا کہ وہ آپ کا روزہ ہے اور آج جی چاہتا ہے گوشت پکا لیں، تو اس سے کہنے لگی کہ تم نے پہلے مجھے یاد دلایا ہوتا تو میں ایک درہم رکھ لیتی، اب تو کچھ بھی نہیں رہا، وہ دیگیں بھی دے دی، یاد ہی نہیں رہا کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ ہے۔ ایسے لوگ تھے، حال بن گیا تھا اس کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کے لیے کھلائیں لوگوں کو۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم خالہ میں آپ کو اتنا خرچ آئندہ نہیں کرنے دوں گا۔ بس یہ بات تھی جب انہوں نے قسم کھائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم عبداللہ میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی، تم میرا ہاتھ روکتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں، اور انہیں گھر سے
نکال دیا. وہ بیٹے تو تھے حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے. چلے گئے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح خالہ راضی ہو جائیں، وہ نہیں ہوئی. اور پھر انہوں نے مدینہ منورہ میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا. اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں قسم کھا چکی ہوں اور میں اپنی قسم نہیں توڑوں گی. ایک دن آخر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت سے بڑے لوگوں کو ساتھ لیا اور کہا دروازہ کھٹکھٹائیں آپ لوگ، اور مجھے تو اندر جانے تک کی اجازت نہیں دیتی خالہ، اور رو رو کے ان کا برا حال ہوگی. تو انہوں نے جب دستک دی تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم فلاں فلاں ہیں اور اندر آ جائیں. اور سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا، کئی ایک کا نہیں لیا. انہوں نے کہا آ جاؤ، تو ان کا ہم سب آ جائیں. فرمایا سب آ جاؤ. تو جب انہوں نے کہا سب آ جاؤ تو عبداللہ ابن زبیر بھی داخل ہو گئے اور لپٹ گئے خالہ سے اور کہا اپنی قسم توڑ دیں. تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں اور انہوں نے کہا عبداللہ تمہیں پتہ ہے اللہ کا نام بڑی عظمت ہے اس میں، اور میں قسم کھاتی نہیں، مگر ایک بار ہو گئی قسم میں اسے نہیں توڑ سکتی. سب لوگوں نے منتیں کی، تب جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قسم کو توڑا اور عبداللہ سے باتیں کرنی شروع کی اور پھر اس کا کفارہ دیا. تو ایک قسم کی قسم تو وہ ہے جو لغو اور بیکار. قسم کی دوسری قسم یہ ہے، اسے کہتے ہیں یمین لغو. اور قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی ماضی کے متعلق قسم کھائے کہ اللہ کی قسم فلاں آدمی چلا گیا، اللہ کی قسم فلاں نے یہ کہا تھا. اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو یہ ماضی کے متعلق قسم کھا رہا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں، اس کے علم میں سچ ہی ہے، جس کسی نے خبر دے دی مثلا کہ بھائی آپ کے بھائی چلے گئے، یہ سمجھتا ہے اس دوست نے سچ ہی بولا ہے، اور تیسرے آدمی کو اس نے جا کے کہا کہ میرا بھائی چلا گیا ہے اللہ کی قسم، تو اس نے اپنے دوست کی زبان پہ اعتبار کیا نا. یہ بھی قسم گناہ نہیں کیونکہ اس نے واقعی ثقہ لوگوں پر اعتماد کیا ہے. اور اس قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ ماضی کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے. یہ ہے قسم جو ڈبو دیتی. اسے پتا ہے ماضی میں کیا ہوا ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، یہ قسم اسے ڈبو دے گی. اسی لیے اسے کہتے ہیں یمین غموس، ڈبو دینے والی قسم. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ آج رات کو کل ارونگ گئے تھے مسجد میں اور وہ آدمی یہاں آیا ہے اور وہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نہیں گیا تھا، تو یہ جو قسم ہے ماضی کے متعلق ڈبو دی گی، اسے برباد ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کا نام اس نے غلط استعمال کیا، جھوٹ پہ اللہ کو گواہ بنایا ہے نا. تو گواہ کسی کا بننا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے. اور چوتھی قسم وہ ہے جو مستقبل کے متعلق کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا. اب وہ جو مستقبل کے متعلق کہہ رہا ہے نا، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، اگر کرے گا تو ٹھیک ہے، قسم توڑتا ہے تو کفارہ ادا کر دے. یہ دو آیات میں ذکر کیا اللہ نے. ایک تو یہ فرمایا کہ میرے نام کو تم نشانہ نہ بنا لینا کہ اس کو اللہ میرا نام لے کے تم نیکی کرنے سے اور تقوی سے وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے رک جاؤ. یہ ہوتا ہے کہ آدمی قسم کہتا ہے اللہ کی قسم تمہارے جھگڑوں میں ہم نہیں پڑیں گے. تو اب کوئی کہتا ہے کہ صاحب آپ کے دو بھائی لڑ رہے ہیں، آپ کیوں چپ ہیں، جائیں صلح. کہتا ہے میں تو قسم کھا چکا ہوں بھائی. یہ پیش آتا ہے نا معاشرے میں. اللہ نے کہا میرے نام کو اس لیے استعمال نہ کرنا، لوگوں میں صلح کراؤ، میرے نام کی جو قسم کھائی ہے اسے توڑ کے کفارہ ادا کر لو. تصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو. واللہ سمیع، اور اللہ سننے والا ہے تمہاری بات کو. کیوں زبان کو بے احتیاطی سے استعمال کرتے ہو؟ علیم، اور اللہ علم والا ہے. جب قسم توڑو گے تو اللہ کو علم ہے کہ تم اب مزید نیکی کے لیے قسم توڑ رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ میرے نام کی کوئی بے حرمتی.